مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک کا ایک اور جمعۃ المبارک ہم پانے میں کامیاب ہو گئے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالی رمضان المبارک میں شب جمعہ اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان جہنم سے آزاد شدگان میں داخل فرما دے، ہمارا بھی نام ان کے اندر لکھ دے کہ جن کی حتمی مغفرت ہو گئی ہو اور جہنم سے ان کو آزادی مل گئی ہو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم آپ کی فون کالز، ویڈیو سوالات، SMS سلسلے میں شامل کرتے ہیں، ان کے استخارے بھی کرتے ہیں، روحانی علاج بھی عرض کرتے ہیں۔ نمبرز اور رابطوں کے جو نمبر ہیں وہ آپ مدنی چینل کی اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں، ان پر کال کیجئے۔ کل ہمارے پاس SMS کے چند جو ہے تو SMS وغیرہ کے رہ گئے تھے رپلائی، وہ ان کے جوابات آپ ارشاد فرما دیجیے۔ جی SMS میں ایک آصف بن تسلیم کا ایک میسج تھا جس میں کام نہیں چلتا ان کا نا، اس حوالے سے استخارہ کروایا تھا، استخارہ ہوا۔ استخارے میں آپ کے کوئی عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے۔ اسی طرح محمد شفیع صاحب کا استخارہ کیا گیا تھا، ان کا بھی کام کا مسئلہ تھا، کام میں ان کے بھی کوئی مسائل کوئی معاملات نہیں آ رہے، اور استخارے میں وقتی طور پر آزمائش ہے۔ ان دونوں کے لیے روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجئے، کام چل جائے، روزگار میں برکت ہو جائے۔ اس کے لیے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذل جلالی والاکرام 100 مرتبہ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ عز و جل روزگار کی پریشانی دور ہوگی اور رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اچھا، ایک اسلامی بہن کا لیے استخارہ تھا، نسرین بن جمیلہ، ان کا بیماری کے حوالے سے استخارہ کیا۔ استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ اور صحت نافعہ عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 9 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا کبیرو 9 مرتبہ پڑھیں، اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور بیچ میں 9 مرتبہ یہ یا کبیرو پڑھ لیں، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل صحت یاب ہو جائیں گے۔ اچھا، ایک استخارہ تھا انم عروج کا، یہ شادی کے حوالے سے تھا۔ ان کی شادی میں رکاوٹ کے حوالے سے استخارہ کیا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد ان کی شادی کے اسباب مہیا فرمائے اور جائز اور آسان جگہ ان کا رشتہ ہو جائے۔ اس کے لیے مینڈک سوار بچھو کے صفحہ نمبر 2424 پر ایک روحانی علاج ہے۔ لڑکی یا لڑکے کے رشتے میں رکاوٹ ہو یا اس میں بندش کا شبہ ہو تو روزانہ بعد نماز فجر باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ التین 60 مرتبہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر کام ہو جائے گا۔ تو آپ اس پہ عمل کیجئے گا۔ محمود بھائی کے لیے استخارہ کیا گیا، جاب تبدیل کرنے کے حوالے سے انہوں نے استخارہ کروایا تھا۔ جاب تبدیل کرنے کے متعلق استخارہ ہوا۔ استخارے میں ہے کہ آپ جس جگہ بھی جاب کر رہے ہیں وہی آپ کے حق میں بہتر ہے، تبدیل کرنا بہتر نہیں آ رہا۔ ہو گئے مکمل۔ ایک استخارہ اور بے اولادی کے حوالے سے عابدہ بنت نجمہ، ان کا استخارہ کیا بے اولادی کے حوالے سے۔ استخارے میں عابدہ بنت نجمہ، اچھا، ان کا استخارہ کیا۔ استخارے میں کوئی عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے۔ بے اولادی کے لیے آپ کو ایک روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو جلد عافیت کے ساتھ نیک صالح اولاد نصیب فرمائے۔ گھریلو علاج کے صفحہ نمبر 103 پر موجود یہ دعا آپ سماعت بھی فرما لیجئے اور اس کو پڑھیے بھی، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی اول آخر ایک بار درود شریف کے ساتھ قرآن کریم میں وارد یہ دعا ابراہیمی 3 بار پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہ پارہ 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 اور 41 ہے، اور یہ ایک دعا بھی ہے، بہت پیاری دعا ہے، کیجئے انشاءاللہ عز و جل۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہ SMS مزید نوٹ کرتے جائیے۔ اچھا، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام سائمہ ہے، میری امی کا نام الہی بیگم ہے، 6 سال ہو گئے اولاد نہیں ہے، استخارہ کر کے بتا دیں اور علاج بھی۔ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام رضا ہے، میری بہن کے رشتے میں مسئلہ ہے،
رشتہ آتا تو ہے مگر بات نہیں بنتی، پلیز استخارہ کر کے بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ بہن کا نام فائقہ اشرف، والدہ کا نام طلعت اشرف۔ دیکھ لیتے ہیں۔ جی میرا نام راشدہ پروین ہے، میری والدہ کا نام سلیمہ بی بی ہے، میرے جسم میں ہر وقت درد اور اسٹمک میں درد رہتا ہے، پلیز استخارہ کر دیں۔ دیکھ جی لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ می بلال، میری امی بہت بیمار رہتی ہیں، امی کا نام گلزارہ اور امی کی والدہ کا نام رشیدن ہے، پلیز استخارہ کر کے بتا دیں۔ ابھی دیکھ لیتے ہیں بلال بھائی۔ السلام، میرے پاپا کا نام صفدر ہے اور ان کا کاروبار ختم ہو گیا ہے، استخارہ کر کے بتائیں کیا وجہ ہے؟ ان کی والدہ کا نام بانو بیگم ہے، ان کا بھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ میرا نام کرن شہزادی ہے اور میری امی کا نام سلمہ ہے، 1 سال سے مجھے رشتے آتے ہیں پر کہیں ہاں نہیں ہوتی، میرا استخارہ کریں۔ دیکھ لیتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں آپ کے فون کالز کی طرف، سنتے ہیں کہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہم سے استخاروں میں کیا کیا جاننا چاہ رہے ہیں، کیا کیا استخارے کروانا چاہ رہے ہیں اور کیا کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی صلی اللہ اللہ تعالی تعالی علیہ۔ علی محمد صلی اللہ علیہ جی بھائی کا استخارہ کروانا میں نے، نوید اختر اور والدہ کا نام نسرین اختر۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں 10 سال سے نوکری کی تلاش میں، نوکری نہیں مل رہی اور بچپن سے بیمار رہتا ہوں۔ آیا جاننا یہ کسی ویسے کوئی کہاوت ہے یا کوئی عملیات ہے جن کی وجہ سے یہ بچپن سے میں بیمار ہوں، نوکری میں بھی مسئلہ ہے۔ دیکھ لیتے ہیں نوید بھائی، مزید کال چلائیے۔ میرا نام فیاض احمد ہے، والدہ کا نام شاز اختر ہے۔ کوئی کاروبار میں مسئلہ ہے، اس کے لیے استخارہ کروانا تو صحت بھی خراب رہتی ہے۔ اچھی کاروبار نہیں اور صحت خراب، ابھی استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام واحد ہے، میری والدہ کا نام عقیلہ ہے۔ میں کوئی بھی کام کرنا چاہتا ہوں مگر کوئی رکاوٹ ہو جاتی ہے، آپ استخارہ کر کے مجھے بتائیں۔ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ عرض کر رہا ہوں حضور عاطف، عرض کر رہا ہوں کوئٹہ سے، محمد عاطف اتاری۔ مالی حالات بھی بہت پریشان ہیں اور گھریلو حالات میں بھی بہت سختی ہیں، اور میرا کچھ گھر جو تھا وہ بک چکا تھا، اس کا حصہ بھی مجھے نہیں ملا، کرائے کے گھر میں ہوں، ملازمت بھی اتنی خاص نہیں ہے اور اولاد بھی بے راہ روی کا شکار ہے، دماغ بالکل کام نہیں کرتا۔ استخارہ بھی فرما دیں اور تعویذات کے لیے بھی انشاءاللہ بتا دیجیے رابطے کی ترکیب۔ اچھا جی، عاطف بھائی کوئٹہ سے آپ نے ہمیں کال کی، اللہ پاک آپ کی مشکلات آسان فرمائے۔ کوئٹہ شہر میں ہمارے 2-3 تعویذات عطاریہ کے بستے ہیں، ان میں سے کسی بستے پہ آپ رابطہ فرما لیجئے۔ قیومیہ مسجد، جوائنٹ روڈ، اس پہ بھی غالباً تعویذات عطاریہ کا بستہ ہے، اور نورانی مسجد، سریاب روڈ، برما ہوٹل، اس پہ بھی تعویذات عطاریہ کا بستہ ہے۔ ان پہ آپ رابطہ فرما لیجئے گا، انشاءاللہ عز و جل تعویذات عطاریہ آپ کو مل جائیں گے۔ مزید کال ہو تو چلا دیں۔ سیدہ شناز، سید ممتاز الحسن، رشتے کا کروانا جی، رشتہ کے لیے جی، رشتہ نہیں ہو رہا۔ ممتاز الحسن چشتی بھائی، آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا، دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ جی میرا نام نوید اختر ہے اور میری والدہ کا نام ارشاد بی بی ہے۔ میں آپ سے استخارہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں بیرون ملک UAE میں کام کرتا ہوں اور ابھی اپنے ملک میں جا رہا ہوں، میرے والد صاحب کی جو طبیعت ہے اور والدہ کی طبیعت جو ہے وہ کمزور ہے، اس لیے میں یہ ملک سے کینسل جا رہا ہوں۔ کیا میرے لیے ایسا کرنا بہتر ہے؟ اچھا، نوید اختر بھائی اپنے والدین کی تیمارداری کے لیے، ان کی خدمت کے لیے آپ UAE سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں۔ مزید کال چلائیے۔ میں نے اپنے ابو کا استخارہ کروانا تھا۔ ابو کا نام مہدین، امی کا نام جنت ہے۔ ابو کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی اور دکان پہ بھی کاروبار صحیح طریقے سے نہیں آتا۔ استخارہ فرما دیجئے اور کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ ابھی عرض کرتے ہیں، مزید کال چلا دیجیے۔ حضرت ایک استخارہ کروانا تھا، گھر والوں کو جو ہے نا، بچوں کی جو امی ہیں ان کو عجیب و غریب قسم کے وسوسے آتے رہتے ہیں۔ ان کا نام ہے زرین ایوب اور والدہ کا نام ہے زیب النساء۔ استخارہ کر کے جواب عطا فرما۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں استخارہ کر کے، مزید کال چلائیے۔ میری والدہ کا نام رسولہ بیگم ہے اور میرا نام محمد شفیق اتاری ہے۔ بھائی میں استخارہ کرانا چاہتا ہوں، 1.5 سال ہو چکا ہے میری شادی کو، اولاد کا کوئی سلسلہ نہیں بن رہا ہے۔ اچھا جی، دیکھ لیتے ہیں شفیق بھائی، ایک آخری کال مزید چلا دیجیے۔
حضرت مجھے یہ سوال کرنا تھا، استخارہ کروانا تھا اپنے بارے میں کہ میں کام کرتا ہوں اور کام کرتے کرتے دل ہٹ سا جاتا ہے، تو اس بارے میں ارشاد فرما دیجئے استخارہ کر کے کہ کیا کوئی مسئلہ ہے، کوئی نظر بد ہے یا پھر کوئی قدرت کی طرف سے آزمائش ہے، یا پھر اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجئے جو میں کر سکوں۔ میرا نام ہے سید فرحان علی اور میری والدہ کا نام ہے حسن بانو۔ اچھا جی فرحان بھائی، آپ کا بھی استخارہ کر لیتے ہیں۔ جن جن عیسائی بھائیوں نے استخاروں کا فرمایا، آپ سب کے استخارے کیے جا رہے ہیں۔ اس دوران بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کے نظر پیش فرماتے رہیے۔ ویسے بھی جمعہ کے دن جو 80 مرتبہ درود پاک پڑھ لے اس کے 80 برس کے گناہ بخش دیے جائیں۔ تو تمام مدنی چینل کے ناظرین کوشش فرما لیجئے۔ اچھا جی، سائمہ بنت الہی بیگم، اولاد نہیں ہے؟ جی جی، ان کا استخارہ ہوا سائمہ بنت الہی بیگم کا۔ استخارے میں کوئی عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، ان کے استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جلد صاحب اولاد کر دے۔ انہیں چاہیے کہ روزانہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا اولو 41 بار روزانہ پڑھیے، انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا اس کی جی، مدت علاج 40 دن ہے۔ ٹھیک۔ فائقہ اشرف بنت طلعت اشرف، رشتے میں رکاوٹ؟ جی جی جی، فائقہ اشرف بنت طلعت اشرف کا استخارہ ہوا ہے رشتے کے حوالے سے۔ رشتے میں عملیات و اثرات کا اشارہ ان کے بھی نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جلد یہ ان کے رشتے کے اسباب ہو جائیں۔ اور اسی طرح کرن شہزادی بنت سلمہ، ان کا بھی رشتے کا مسئلہ تھا، تو ان کا بھی استخارہ ہوا ہے۔ ان کے استخارے میں بھی عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے۔ شادی کے حوالے سے ان دونوں کے لیے ایک روحانی علاج میں عرض کر دیتا ہوں، اس پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل شادی کے اسباب ہو جائیں گے۔ صفحہ نمبر 24، مینڈک سوار بچھو، اس رسالے میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ جن لڑکیوں کی شادی نہ ہوتی ہو یا منگنی ہو کر ٹوٹ جاتی ہو، وہ نماز فجر کے بعد یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام یا ذل جلالی والاکرام 312 بار پڑھ کر اپنے لیے نیک رشتہ ملنے کی دعا کریں، انشاءاللہ عز و جل جلد شادی ہو اور خاوند بھی نیک ملے گا۔ اچھا جی، راشدہ پروین بنت سلیمہ بی بی، ان کے معدے میں تکلیف کی شکایت ہے؟ جی جی جی، ان کا استخارہ ہوا۔ ان کے استخارے میں بیماری اور نظر بد کا ہی اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں جسم کے درد سے، بدن کے درد سے اور جو بھی کہیں پہ بھی جو ان کے جوڑوں میں درد ہوتا ہے اس سے شفا عطا فرمائے۔ ان کو چاہیے کہ میرے شیخ طریقہ میرے سنت کا رسالہ ہے بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 35 پر یہ روحانی علاج موجود ہے، اس کو آپ وہاں سے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اللہ پاک کے 2 صفاتی نام یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم 786 بار 786 ٹائمز بار پڑھ کر، یہ 786 بار کاغذ پر لکھ کر یا تعویذ لکھوا کر اس تعویذ کو لپیٹ کر اپنے گلے میں پہن لیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ ہوگا کہ نظر بد کا اثر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ ہاتھ پیروں کے درد سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا جی، گلزارہ بنت رشیدن، یہ بیمار رہتی ہیں؟ جی جی جی، ان کا استخارہ ہوا۔ ان کے استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے، اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ اچھا جی، صفدر بن بانو بیگم، ان کے کاروبار بند ہو گیا ہے؟ جی جی، ان کے کاروبار کے حوالے سے استخارہ ہوا۔ استخارے میں ان کے نظر بد کا اشارہ ہے اور کاروبار کی پریشانی ان کی ختم ہو جائے، پریشانیوں سے نجات حاصل ہو، ان کی تنگ دستی دور ہو جائے، اس کے لیے آپ ایک یہ روایت سماعت فرما لیجیے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان دل نشین ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ عز و جل اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہو۔ سبحان اللہ۔ استغفار کی کثرت کیجئے، صبح و شام کم از کم 100 مرتبہ اس کی تسبیح پڑھ لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی پریشانی دور ہوگی اور کاروبار اللہ نے چاہا تو دوبارہ بحال ہو جائے۔ استغفار کئی قسم کے ہیں، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے، صرف استغفر اللہ کہہ لیا جائے یہ بھی استغفار ہوتا ہے۔ تو کون سا استغفار؟ سید الاستغفار ایک ہوتا ہے، وہ تھوڑا طویل ہوتا ہے مزید، تو کون سا استغفار کریں؟ استغفار کی بہت سارے جملے ہیں یا کلمے ہیں گے، جس میں سے آسان جو عام طور پر پڑھا جاتا ہے وہ ہے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ،
اس طریقے سے آپ ادا کرتے رہیں. 100 مرتبہ صبح پڑھ لیں, 100 مرتبہ شام پڑھ لیجئے, اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کیجیے. بارہا مدنی چینل پر بھی ہم توبو الی اللہ جی جی یہ کہہ کر استغفر اللہ ہمارے مبلغین پڑھواتے رہتے ہیں. توبو الی اللہ یعنی اللہ کی جانب توبہ کرو, پھر استغفر اللہ کہتے ہیں. تو استغفر اللہ کہہ لیا جائے, یہ بھی استغفار ہے. اچھا, یہ مزید ہمارے پاس SMS کی ایک تعداد جمع ہو گئی ہے. جی جی. میرا نام ردا ہے. اچھا, یہ تو ہو گیا تھا, آگے بڑھتے ہیں. جی. میرا نام رابعہ ہے, والدہ کا نام کوثر بی بی ہے. جی. اچھا, شوہر کا نام فریاد ہے, ان کی والدہ کا نام مختارہ بی بی. ہم نے مکان کرائے پر لیا ہے, مجھے بہت خوف آتا ہے اور عجیب سا محسوس ہوتا ہے. میں رات 1 بجے کے درمیان مدنی چینل لگا کر اپنے کام کرتی تھی اور ٹی وی اپنے آپ بند ہو گیا, اور ایسے چھوٹے چھوٹے واقعات ہوتے ہیں. پلیز استخارہ کر کے بتائیں, میں بہت پریشان ہوں, شکریہ. جی, اس کے لیے ایڈریس, گھر کا ایڈریس نہیں ہے, البتہ ان کو چیک کر لیتے ہیں, ان کے ساتھ کوئی معاملات تو نہیں ہے. اچھا, السلام علیکم. بعض اوقات کسی بندے کے ساتھ بھی معاملات ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بھی افراد وغیرہ کے ہوتے ہیں. اب گھر کے اندر معاملات ہیں یا نہیں, اس کے لیے آپ ہمارے جو دعوت اسلامی کے ہاتھوں استخارہ نمبر ہے 0213485871, اس پر گھر کے کسی مرد کے ذریعے رابطہ کروا لیجئے, تو اس میں گھر کا ایڈریس آپ جب بتائیں گے تو گھر کا بھی استخارہ ہو جائے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے بھائی کا نام محمد وقاص ہے, امی کا نام رضیہ ہے. بھائی سعودی عرب شریف میں 2 سال سے, تو وہ جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے انہیں پیسے نہیں ملتے. اب وہ واپس آنے کا سوچ رہے ہیں, استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان کے لیے بہتر ہے. اچھا جی. سلام. وعلیکم السلام. نیم علینا, والدہ کا نام رخسانہ. پلیز میرے والدین کا استخارہ کر کے بتا دیں, ان کی طبیعت بہت خراب رہتی ہے. اچھا, والدہ کا نام رخسانہ ہے اور والد کا نام ذوالفقار علی ہے, تو ان کے والدین کا استخارہ کرنا دیکھ لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام سجاد حسین, والدہ رحمت خاتون. میری گورنمنٹ جاب نے انٹرویو تک پہنچ جاتا ہوں, ان کو مل نہیں رہی, گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی, انٹرویو تک پہنچ جاتا ہوں, 1 اور 2 پوائنٹ سے رہ جاتا ہوں. کیا کوئی رکاوٹ ہے؟ استخارہ کر کے بتائیں اور روحانی علاج بھی بتائیں. بھائی ایک اور یہ اگلا SMS ہے. بھائی میرا جاب کا کوئی کام نہیں بن رہا. میرا نام احسان ہے اور والدہ کا نام حمیدہ ہے. مہربانی فرما کر استخارہ کر کے بتا دیں. ٹھیک, ایک آخری SMS اور شامل کر لیتے ہیں. میرے والد کا نام محمد رفیق بن کرم بی بی ہے. عمر 75 سال. طبیعت اکثر خراب رہتی ہے. برائے کرم استخارہ کر کے بتائیں, جادو کا اثر تو نہیں. میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, ایک درخواست آپ سے مجھے کرنی تھی. یہ جب آپ SMS وغیرہ بھیجیں, جو کالز کرتے ہیں ان کے حوالے سے بھی عرض ہے کہ جو ہے تو اپنا جو کچھ آپ کو گفتگو کرنی ہے وہ پہلے آپ کسی کاغذ پر لکھ لیں, پھر اس کو نوٹ کروائیں, اور جب SMS کریں اس کو ری چیک ضرور کریں کہ کہاں کہاں کیا کیا مسٹیک ہے. ایک اور, میری بہن کا نام ثنا, والدہ کا نام رمضانہ ہے. استخارہ کر دیں, اس کے سر میں 5 سال سے درد ہے, کوئی روحانی علاج بھی بتا دیں. جی جی. اور یہ ایک اور شامل کر لیں. میرا نام ساحرش, امی کا نام فضیلت بی بی. مجھے اپنا استخارہ کروانا ہے, استخارہ کر دیں. مجھے دن اور رات میں بہت ڈر لگتا ہے اور پیٹ میں اور کمر میں شدید پین بھی رہتی ہے, تو استخارہ ان کا بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں. تو جن جن کے SMS کے ذریعے استخاروں کے لیے ہمیں میسیجز موصول ہوئے, آپ درود پاک پڑھتے رہیے, انشاءاللہ عز و جل استخارے کر کے جوابات دیتے ہیں. اب جو ہمارے فون کالز کرنے والے سائیں بھائی ہیں, ان کے استخاروں کے جوابات سنتے ہیں. نوید اختر بھائی, اچھا کیا معاملات ہیں ان کی؟ نوکری نہیں مل رہی ان کی. استخارے میں ان کے ساتھ کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں, آزمائشی معاملات ہیں. آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب, اس کے صفحہ نمبر 28 پر آپ نے تحریر فرمایا ہے, ملازمت ملنے کا عمل. غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور سلام پھیرنے کے بعد یا لطیفو 182 بار 182 ٹائمز 182 بار اول آخر ایک بار درود شریف پڑھ کر جائز اور آسان ملازمت یا حلال روزگار ملنے کے لیے دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل دعا قبول ہوگی انشاءاللہ. جی, فیاض احمد بن شہناز اختر, بیمار بھی ہیں, کاروبار بھی نہیں چل رہا. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات ان کے ساتھ بھی نہیں ہیں. آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے.
ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے. انہوں نے کہا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار میں مسئلہ ہے، صحت بھی خراب رہتی ہے، تو کاروبار چمکانے کا ایک نسخہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کاغذ پر 35 بار لکھ کر گھر میں لٹکا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل شیطان کا گزر نہ ہوگا اور رزق حلال میں خوب برکت ہوگی. اگر دکان میں لٹکائیں گے اور جائز کاروبار ہوا تو انشاءاللہ کاروبار خوب چمکے گا انشاءاللہ. واحد بن عقیلہ جو کام کرنا چاہتے ہیں اس پہ رکاوٹ آ جاتی ہے، ان کا کیا استخارے؟ کب استخارہ کیا گیا؟ استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش ہے. آپ کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے، روحانی علاج ہے، آپ اس پہ عمل فرمائیں. انشاءاللہ عز و جل جو بھی کاموں کی رکاوٹ ہے انشاءاللہ دور ہوگی. یا مؤخرو 100 بار اول آخر 11 بار درود پاک پڑھیں اور 100 بار روزانہ پڑھیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی یہ برکت ہے کہ اس کے سب کام پورے ہو جائیں گے. ماشاءاللہ. محمد عاطف بن حوا، مالی حالات خراب، گھریلو حالات خراب، جائیداد سے حصہ نہیں مل رہا، اولاد نافرمان، کیا استخارے میں اشارہ ہے ان کے لیے؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان پر بھی کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں، وقتی طور سے آزمائش کے معاملات آ رہے ہیں. یہ نماز پنجگانہ کی پابندی کریں اور اس روحانی علاج پر عمل کریں کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ چڑیا اور اندھا صاحب، آپ نے اس کے صفحہ نمبر 30 پر غربت سے نجات کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ اگر گھر میں بیماری اور غربت و ناداری نے بسیرا کر لیا ہو تو بلا ناغہ 7 روز تک ہر نماز کے بعد یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 بار پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل بیماری، تنگدستی و ناداری سے نجات حاصل ہوگی انشاءاللہ. اچھا جی. ممتاز الحسن بھائی، ان کے رشتے میں رکاوٹ، کیا اشارہ ہے ان کے لیے؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں ان کے بھی کوئی عمل بندش یا جادو اثرات کے معاملات نہیں ہیں. وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ زندہ بیٹی کنویں میں پھینک دی، اس کے صفحہ نمبر 22 پر آپ نے بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. یا اولو 41 بار یعنی 41 ٹائمز روزانہ پڑھیے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. مدت ہے 40 دن، یعنی 40 دن مسلسل اس کا آپ کو ورد کرنا ہے. 41 مرتبہ یا اولو پڑھنا ہے. انشاءاللہ صاحب اولاد ہو جائیں گے. اچھا. نوید اختر بن ارشاد UAE سے پاکستان آنا چاہ رہے ہیں، والدین کی تیمارداری کے لیے، خدمت کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ ان کا استخارہ کیا گیا ہے. استخارے میں بہتر کا اشارہ آ رہا ہے. والد صاحب مہر الدین بن جنت کاروبار خراب، بیمار رہتے ہیں، کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں آزمائشی معاملات ہیں، کوئی عمل بندش نہیں ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے. یا وہابو نماز فجر کے بعد 300 بار پڑھنے کی عادت بنا لیجئے. انشاءاللہ کاروباری پریشانی اور دیگر پریشانیاں دور ہو جائیں گی. اچھا. یہ زرین کو عجیب و غریب وسوسے آتے ہیں، کوئی اثرات جنات کے معاملات تو نہیں پر؟ استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی اثرات اور جنات کے معاملات نہیں آ رہے ہیں. ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں. بعد نماز عصر 100 مرتبہ یا مقسطو اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں اور 100 بار یا مقسطو پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے وسوسے آنا بند ہو جائیں گے. محمد شفیق بن رسولہ بے اولادی کا شکار ہیں جی. ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں کوئی عمل بندش کے معاملات نہیں ہیں. وقتی طور سے آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے کہ ہر نماز کے بعد 300 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل صاحب اولاد ہو جائیں گے. اسلامی بھائی اور اسلامی بہن دونوں یہ عمل کر سکتے ہیں. اچھا. سید فرحان علی کام کرتے کرتے ان کا دل ہٹ جاتا ہے، کیا ہے اشارہ استخارے میں؟ ان کا استخارہ کیا گیا. استخارے میں نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے. تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا عمل ہے. روزانہ 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ عز و جل نظر بد کا جو اثر ہے وہ جاتا رہے گا. ٹھیک ہے. میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جنہوں نے SMS کے ذریعے استخارے کروانے کے لیے جنہوں نے میسیجز بھیجے، آپ کا جواب انشاءاللہ عز و جل بڑھتے ہیں. اس سے پہلے چند ہم فون کالز اپنے سلسلے میں شامل کر لیتے ہیں.
ویڈیو سوالات بھی الحمدللہ ہمارے سلسلے میں موجود ہیں. آئیے ویڈیو سوالات کی طرف بھی بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی میرا ایک سوال ہے کہ دل کی گھبراہٹ کے لیے کوئی وظیفہ بتائیے. جی دل کی گھبراہٹ کا روحانی علاج بتائیے. اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. یہ جب بھی دل میں گھبراہٹ ہو تو 60 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے پی لیا کریں. انشاءاللہ عزوجل دل کی گھبراہٹ دور ہو جائے گی. 60 یا 60. اچھا جی 60. ٹھیک ہے. مزید ویڈیو سوال چلائیے. میرا یہ سوال ہے جو بھولنے کی بیماری ہے اس سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. ٹھیک ہے. آج کل حافظہ اور ہاضمہ ایک تعداد کا متاثر ہے تو امراض نسیان، یہ نسیان کا مرض جاتا رہے، اس کا روحانی علاج ارشاد فرمائیے. بھولنے کی بیماری، بیمار عابد صفحہ نمبر 42 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اسے تحریر فرمایا ہے. یا حیو یا قیوم، یہ ایک بار لکھ کر تعویذ بنا کر بازو میں باندھے یا گلے میں ڈال لیجئے. انشاءاللہ عزوجل نسیان یعنی بھولنے کا جو مرض ہے اس سے چھٹکارا حاصل ہوگا انشاءاللہ. مزید ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں اس سلسلے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا یہ سوال ہے کہ اپینڈکس کے درد کی نجات کے حوالے سے کوئی علاج بتا دیں. اپینڈکس میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس میں آپ نے اپینڈکس سے بچنے کا ایک بڑا پیارا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے. صفحہ نمبر ہے اس کا 43. صفحہ نمبر 43 پر آپ نے اپینڈکس کا روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ آیت الکرسی 11 بار اور یا عظیم 7 بار، اول آخر 3 بار درود شریف پڑھ کر ایک چٹکی نمک پر دم کر کے اس کو پانی میں ڈال کر پی لیجئے. یہ عمل دن میں 3 بار کیجئے. انشاءاللہ عزوجل اپینڈکس ختم ہو جائے گا. ساتھ ہی اس کے ایک عملی علاج بھی آپ سماعت فرمائیے. سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانا کھائے جو انشاءاللہ عزوجل تو وہ اس مرض سے بھی محفوظ رہے گا. اس کے لیے جو طریقہ کار وہ یہ ہے کہ جو ہے تو اپنا سیدھا پاؤں یہ کھڑا رکھے اور الٹا پاؤں جو ہے تو یہ بچھا دے تو انشاءاللہ عزوجل یہ بھی اس مرض سے بچنے کی ایک صورت ہے. اور یا تو 2 زانو بیٹھ کر کھائے، یہ بھی اس مرض سے بچنے کی ایک صورت ہے. اور چھوٹے چھوٹے نوالے اچھی طرح چبا کر کھائے تو انشاءاللہ عزوجل اس اپینڈکس کے مرض سے محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. کاموں میں بھی سنت کے مطابق عمل کرنے کا ایک ذہن بنتا ہے. جی اس کے لیے کوئی کتابچہ وغیرہ ہو اور آداب نامی کتاب ہے غالباً. سنت اور آداب ایک مکتبۃ المدینہ کی ایک رسالہ ہے، ایک اس کے اندر ہے. باقی تقریباً جتنے بھی الحمدللہ عز و جل مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات ہیں اس میں تقریباً میں ہی یعنی کہ یہ رنگ برنگی سنتیں اور آداب وغیرہ طرح طرح کی سنتیں اور آداب اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں. انشاءاللہ عز و جل انہیں آپ حاصل فرمائیے انشاءاللہ. تو اس میں آپ خاص طور پہ جو امیر اہل سنت کے جو بیانات ہیں رسالے ہیں ان سب کے آخر میں تقریباً جو ہیں تو سنتیں کوئی نہ کوئی سنت اس کے اندر موجود ہوتی ہے. جی بڑھتے ہیں آپ کے SMS سوالات کے جوابات کی طرف انشاءاللہ عز و جل. تو کالز لے لیں پہلے نا ان کی. ٹھیک کالز چلا دیجیے. جی میں شراز اتاری بات کر رہا ہوں اٹلی سے. بھائی جان میں نے یہ پوچھنا تھا، میں اور میری والدہ ہم جو ہے تقریباً 3 سال سے ادھر اٹلی میں موجود ہیں، تو ہمارے جو کیا کہتے ہیں ڈاکومنٹ کا جو مسئلہ ہے وہ حل نہیں ہو رہا، تو برائے مہربانی استخارہ کر کے بتا دیں. میری والدہ کا نام کوثر پروین ہے اور میرا نام شراز بٹ ہے. جی شراز بھائی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے. میرے بھائی کا نام محمد شعیب ہے اور میری والدہ کا نام مقصود بیبی ہے. بھائی کے رشتے میں رکاوٹ ہے اور وہ اکثر نا بیمار رہتے ہیں، ان کا استخارہ کروانا. رشتے میں رکاوٹ اور بیمار، محمد شہزاد نام بتایا، دیکھ لیتے ہیں. مزید کال چلائیے.
میرے ابو کا نام محمد عارف ہے، ان کی والدین کا نام زلیخا بھی ہے۔ میرے ابو کمائی میں برکت نہیں ہوتی اور قرض دار ہو رہے، قرض بڑھتے جا رہا ہے اور ان کے سینے میں درد دیتا ہے۔ براہ کرم استخارہ کر کے جواب بتائیں۔ مزید کال چلے گی۔ محمد حبیب بات کر رہا ہوں، والدہ کا نام مریم بیوی۔ استخارہ کرانا ہے، میں باہر ملک جا رہا ہوں لیکن کام میں شدت رکاوٹ آ رہی ہے۔ باہر ملک جا رہا ہوں، کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، کام نہیں سیدھا، استخارہ کرانا ہے۔ محمد عتیق نام بتایا انہوں نے، حبیب جی حبیب بھائی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ میرا نام آفتاب علی ہے، میری والدہ کا نام خاتون بی بی ہے۔ میرا مسئلہ جناب یہ کہ میں نے ابھی چند دن پہلے مکان لیا ہے، مکان اچھا بنا ہوا ہے، صاف ستھرا، لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس میں اثرات ہیں، مالی مکان بھی کہتا ہے، کچھ محلے والے بھی کہتے ہیں۔ اب ہم شک و بہموم میں پڑے ہوئے ہیں کہ اثرات ہیں یا نہیں ہے، اس کے بارے میں استخارہ کروانا تھا۔ دوسرا یہ کہ میرا مکان ایک اور ہے جس میں رہائش پذیر ہوں، کافی عرصے سے مکان بہت اچھا اور بہتر ہے، لیکن اس میں بولتے ہیں کہ اچھے اثرات ہیں، اس کی ذرا معلومات ہمیں کرنی ہے جناب۔ اچھا جی آفتاب علی بھائی، آپ ہمارے دعوت اسلامی جو ہاتھوں ہاتھ استخارہ نمبر ہے اس پر آپ کال کر لیجئے، کیونکہ آپ سے وہ آپ کے گھر کے ایڈریس بھی معلوم کریں گے، تو اس پر آپ جو مزید جو معلومات درکار ہے وہ آپ بتا کر استخارہ کروا لیجئے۔ نمبر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں 0213485871۔ مزید کال چلائیے۔ میرا نام عارف ہے، میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں۔ میرے بیٹے ہیں 3، ارسلان عارف، عثمان عارف، صوبان عارف۔ یہ تینوں پڑھ لکھ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں بن رہا، اور ان کی والدہ کا نام ہے فہمیدہ کوثر۔ مہربانی کر کے ذرا اس کا استخارہ کر کے ذرا کینڈلی بتا دیں کہ کیا کچھ پرابلم آ رہی۔ اللہ پاک آپ کے تینوں بیٹوں کو برسر روزگار فرمائے۔ دیکھ لیتے ہیں عارف بھائی استخارہ کر کے، مزید کال چلائیے۔ میں عدنان فدا عرب اسٹریٹ سے بات کر رہا ہوں، اور میری والدہ کا نام ہے شمیم اختر۔ میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں بہت ڈیلے ہوتی ہے، جو بھی میں چھوٹا کام کروں یا بڑا کام کروں، موسٹلی کاموں میں میری ڈیلے ہوتی ہے۔ پلیز چیک کریں کیوں ڈیلے ہوتی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ جزاک اللہ۔ دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں استخارہ کروانا تھا کہ اس کا نام مہرین فاطمہ ہے، اس کی امی کا نام رقیہ ہے۔ میری بیٹی بہت ضد کرتی ہے، وہ کہنا نہیں مانتی اور گھر سے باہر بھی چلی جاتی ہے، حالانکہ اس کی عمر تقریباً 6 سال ہے، اور ضد بھی کرتی ہے، اور اگر پوچھتے ہیں تو جواب بھی نہیں دیتی، کئی مرتبہ نافرمانی کرتی ہے۔ تو اس کے حوالے سے استخارہ بھی کر دیجئے اور روحانی علاج بھی بتا دیجئے۔ جی دیکھ لیتے ہیں، مزید کال چلائیے۔ محمد عبداللہ، والدین کا نام شریف ہمائی۔ مسئلہ یہ ہے کہ 7 دن ہو گئے ہیں، میری امی کا نام وہ بول نہیں پا رہی، بولنا چاہتی ہے، امی کا نام شریف ہمائی، والدین کا نام پٹھان ہمائی۔ بول سکتی ہے لیکن بول نہیں پاتی، بولنے کی کوشش کرتی ہے، بول نہیں پاتی۔ شریفن بنت پٹھانی، استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ ان کا بھی۔ مزید کال چلائیے، آخری کال ایک مزید دے دیجیے۔ میں علی رضا گجرات سے بات کر رہا ہوں۔ ہم 3 بھائی ہیں، جب دوسرے ملک میں ہوتے ہیں، کام کرتے ہیں، ہمیں کام ملتا ہے تو ہم تینوں میں سے 2 بھائی جو بیمار ہو کے ملک میں آ جاتے ہیں، اور یہ ہمارے ساتھ 3 سال سے چل رہا ہے۔ ہمیں اس کا استخارہ کر کے بتا دیجئے۔ یشان علی، فضان علی، علی رضا، ہم تینوں بھائی کا نام ہے، اور میری امی جی کا نام ہے پروین۔ جی علی رضا بھائی، آپ تینوں بھائیوں کا استخارہ کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اس دوران جو فون کالرز ہیں ہمارے، ان کے استخارے ہو رہے ہیں، اس دوران درود شریف پڑھتے رہیے، اور جن عیسائی بھائیوں نے اور عیسائی بہنوں نے بذریعہ SMS ہم سے استخارے کروائے، آپ جو ہیں تو اپنے SMS کے جوابات سماعت فرمائیں، قلم کاغذ ساتھ رکھیں، جو روحانی علاج آپ کو بتائے جائیں انہیں آپ نوٹ بھی کر لیں۔ اچھا، رابعہ بنت کوثر بی بی کا استخارہ ہوا، ان کے ساتھ کوئی اثرات جنات کے معاملات تو نہیں ہیں؟ جو معاملات ہوئے وہ سنے ہم نے۔ جی، ان کا استخارہ کیا رابعہ بنت کوثر کا۔ استخارے میں اثرات کا اشارہ آ رہا ہے، تو اثرات سے نجات کے لیے بیمار عابد رسالہ جو ہے اس کے صفحہ نمبر 27 پر موجود یہ روحانی علاج، اس پر عمل کیجیے گا، تحریر بھی کر لیجیے اپنے پاس اور سماعت بھی فرما لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار جو رات سوتے وقت پڑھ لے، اس رات وہ ہر قسم کے ناگہانی یعنی اچانک ہونے والے حادثات، شریر انسان و جنات کے حملوں اور اچانک موت سے
محفوظ رہے گا. اچھا جی. اس کے بعد جو ہے ہمارے وقاص بھائی ہیں، ان کا جو ہے تو عرب شریف میں واپس آ جائیں یا وہیں کام کریں، وہاں ان کو محنت کے معاوضہ نہیں مل رہا، سیلری نہیں مل پا رہی. ہاں، ان کا استخارہ ہوا نا، استخارے میں واپس آنے کے متعلق بہتری کا اشارہ ہے. واپس آ جائیں یا ان کے حق میں بہتر ہے. اچھا، رخسانہ اور ذوالفقار علی، یہ ایک والدین جنہوں نے بتایا کہ میرے والدین نے ان کا استخارہ کر کے بتایا وہ بیمار رہتے ہیں. ان کے والدین کے لیے استخارہ ہوا، دونوں کے لیے. استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں، بیماری کا اشارہ ہے. ان کے والدین کو چاہیے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا معیدو یا معیدو یا معیدو یہ پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل دائمی امراض سے شفا حاصل ہوگی. اچھا جی. سجاد حسین، سجاد حسنین، ماں کا نام رحمت خاتون، گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی اور یہ ایک انٹرویو تک پہنچ جاتے ہیں، 1-2 پوائنٹ سے رہ جاتے ہیں، تو کیا رکاوٹ ہے؟ ان کا استخارہ ہوا، استخارے میں ان کا کوئی عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، وقتی طور پر آزمائش ہے. اور عرض یہی ہے کہ آپ گھبرائیں نہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے انٹرویو میں کامیابی بھی ہوگی. اس کے لیے آپ میرے شیخ طریقت امیر سنت کا جو یہ رسالہ ہے بیمار عابد، اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا. باوضو 5 نمازوں کے بعد باوضو ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورۃ الاخلاص 16 مرتبہ پڑھیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے انٹرویو میں کامیابی کے لیے دعا بھی کیجیے. انشاءاللہ عز و جل یہ عمل اپنے وطن میں یا بیرون ملک جائز ملازمت کے حصول کی خاطر انٹرویو میں کامیابی کے لیے بھی کارآمد ہو. اچھا جی. یہ احسان بن حمیدہ، ان کا پرابلم ہے، ان کی جاب نہیں لگ رہی. اب ان کا کیا استخارے میں اشارہ ملا؟ ہاں، ان کا استخارہ ہوا. استخارے میں ان کے عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، استخارے میں وقتی طور پر آزمائش کا اشارہ ہے. انہیں چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا ذی الجلال والاکرام 100 مرتبہ پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے. اللہ نے چاہا تو جلد دعا ہوگی. اچھا. رفیق بھائی، رفیق بن کرم بی بی 75 سال عمر ہے، بیمار رہتے ہیں، کیا استخارے میں اشارہ ہے؟ استخارہ ان کا ہوا، استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا ہی اشارہ ہے. اور بیماری سے شفا یابی کے لیے انہیں چاہیے کہ 1000 مرتبہ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حیو یا حیو یا حیو اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر اپنے اوپر دم کیجئے. اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. ثنا بنت رمضانہ، سر میں درد رہتا ہے، ان کا کیا اشارہ ہے؟ درد سر کے حوالے سے ان کا استخارہ ہوا. استخارے میں ان کے نظر بد کا اشارہ ہے اور بیماری کا بھی اشارہ ہے. اللہ پاک انہیں نظر بد سے نجات دے اور درد سر سے بھی شفا عطا فرمائے. انہیں چاہیے کہ میرے شیخ طریقت امیر سنت کی کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 251 پر وظیفہ نمبر 36 یا غفورو یا غفورو، جس کو درد سر یا کوئی بیماری یا غم پیش آ جائے تو 3 بار یا غفورو کی مقطعات یعنی یا غفورو کو آپ ایک کاغذ کے اوپر لکھ لیجئے اور اس کو روٹی کے ٹکڑے پر لگا دیں اور لگا کر یہ آپ کھا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل درد سر سے بھی نجات حاصل ہوگی اور کوئی بیماری ہے، کوئی غم ہے، اس سے بھی شفا حاصل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ آئی سائٹ بھی چیک کروا لیں. بعض کا نظر کمزور ہوتی ہے اور اس وجہ سے بھی سر میں درد رہتا ہے، تو آئی سائٹ چیک کروانے سے پتہ چل جاتا ہے نظر کمزور ہے یا نہیں، تو پھر چشمہ لگا لیتے ہیں تو اس سے بھی آرام آ جاتا ہے. اچھا، ایک آخری یہ کیسے میں سہرش بنت فضیلت بی بی کا، تو ان کے جو ہے تو ڈر لگتا ہے اور کمر اور پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے. جی، ان کا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک انہیں شفا عطا فرمائے. ان کا استخارہ ہوا. استخارے میں عملیات و اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے اور انہیں چاہیے کہ ڈر اور خوف کے لیے تو آپ اس روحانی علاج پہ عمل کیجئے. اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا حفیظو یا حفیظو یا حفیظو یہ 16 بار پڑھ لیں روزانہ، تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہر طرح بہادر ہو جائیں گے. اسی کے ساتھ پیٹ میں جو درد ہوتا ہے اس کے لیے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو 7 مرتبہ پڑھیے اول آخر درود پاک کے ساتھ اور پانی پر دم کیجئے. اس پانی کو آپ پی لیجئے. اللہ نے چاہا تو پیٹ کے درد سے شفا حاصل ہوگی. یہ صبح و شام کر سکتے ہیں. اور کمر کی تکلیف کا بھی انہوں نے بتایا. کمر کی تکلیف کے لیے انہیں چاہیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کا یہ صفاتی نام یا غنیو یا غنیو یا غنیو کا ورد کرتے رہیے. اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی. ساتھ ہی ساتھ یہ جتنے بھی اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں نے اپنا استخارے کروائے ان کو چاہیے کہ تعویذات اطاریہ کے بستوں سے اگر رابطہ ممکن ہو تو رابطہ کر کے وہاں سے تعویذات بھی حاصل فرمائیں. ٹھیک ہے.
अच्छा जी, आमिर महमूद, वालदा का नाम नज़ीरा बीबी। जी भाई नौकरी नहीं मिल रही, इस्तिखारा कर दें। ठीक, देख लेते हैं आमिर महमूद भाई। अच्छा जी, मेरा नाम मुनीर हुसैन है, वालदा का नाम शमीम बीबी है। मैं 19 साल का हूँ और मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, प्लीज़ रूहानी इलाज और इस्तिखारा बताएं। देख लेते हैं मुनीर भाई। मेरा नाम नाजिया शौकत है और मेरी वालदा का नाम शहनाज अख्तर है। उनकी सेहत अक्सर ख़राब रहती है, बराए मेहरबानी इस्तिखारा कर दें। जी देख लेते हैं। सलाम, वालेकुम सलाम। क्या मेरे भाई को जॉब हो जाएगी? मुझे इस्तिखारा करवाना है। नाम हसनैन, वालदा का नाम अनवर बीबी। अच्छा जी, जॉब होगी या नहीं होगी इसका तो इस्तिखारा नहीं हो पाएगा, अलबत्ता इनकी जॉब लग जाए इसका हम रूहानी इलाज अर्ज़ कर देते हैं। अच्छा जी, मेरा नाम नौमान हसन अत्तारी है और अम्मी का नाम अज़रा परवीन है। जी अच्छा, मसला इनकी वालदा का है ना। अम्मी का नाम अज़रा परवीन है, मेरी अम्मी को नींद नहीं आती, बराए करम इस्तिखारा कर दें। तो इंशाअल्लाह वक्त में अगर गुंजाइश हुई, वसअत हुई, तो आपके हम SMS के इस्तिखारे और इसके रूहानी इलाज अर्ज़ कर देंगे। जिन ईसाई भाइयों ने कॉल्स की, आप अपने कॉल्स के इस्तिखारों के जवाबात और इसके रूहानी इलाज समाअत फरमाइए। सबसे पहले हमारे शिराज भाई थे और वालदा का नाम कौसर परवीन है, इटली से इन्होंने कॉल किए। अब वहाँ इनका डॉक्यूमेंट्स का मसला हो रहा है, तो क्या इस्तिखारे में इशारा है इनका? इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं है, वक्ती तौर से आजमाइश का इशारा आ रहा है। तो इनके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है कि जब भी नींद से बेदार हो तो बेदार होने के बाद चाहे तो वज़ू कर लें और वज़ू करने के फ़ौरन बाद या मुक्तदिरू ये 20 बार पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इनके हर काम में मदद इलाही शामिल हो जाएगी। अच्छा जी, शहजाद बिन मकसूद बीवी, रिश्ते में रुकावट का इस्तिखारा किया गया है। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश या जादू असरात के मामलात नहीं है, वक्ती तौर से आजमाइश का इशारा आ रहा है। इनके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है। लड़की या लड़के के रिश्ते में रुकावट हो या इसमें बंदिश का शुबा हो तो रोज़ाना बाद नमाज फ़ज्र बावुज़ू हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरत-तीन 60 मरतबा पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल 40 दिन के अंदर अंदर काम हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हमारे जो आरिफ भाई हैं ये फरमा रहे हैं कमाई में बेबरकत, ये कर्जा है, इन पर क्या इशारा आया? इनका इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश या जादू असरात के मामलात नहीं हैं, वक्ती तौर से इन पर भी आजमाइश का इशारा आ रहा है। इनके लिए एक बड़ा प्यारा कर्ज उतारने का वजीफ़ा। ठीक है। मेरे शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत की मायानाज़ किताब मदनी पंसूरा, इसके सफ़ा नंबर 245 पर आपने तहरीर फरमाया है, अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये जो दुआ है ये हुसूल मुराद, जब तक मुराद हासिल ना हो जाए, कर्ज दूर ना हो जाए, तो हर नमाज के बाद 11-11 बार पढ़ने का मामूल बना लीजिए और सुबह और शाम रोज़ाना 100 बार पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल अगर पहाड़ के बराबर भी कर्ज होगा तो अल्लाह की रहमत से अदा हो जाएगा। अच्छा, ये आरिफ भाई हैं, 3 बेटे अरसलान, उस्मान, सोबान, वालदा का नाम फहमीदा, तीनों बेरोज़गार हैं। और अली रज़ा भाई ने कॉल की थी, इनके ये भी 3 भाई हैं। ये दूसरे मुल्क में जब एक रोज़गार पे लगता है तो 2 फारिग हो जाते हैं। फैज़ान, अली रज़ा बिन परवीन, ये 3 भाई और ये 3 बेटे, तो इन सब का इस्तिखारे में क्या इशारा है? इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इन पर भी कोई अमल बंदिश या जादू असरात नहीं है। 6 के 6 पर 6 के 6 जो है। अच्छा इन पर कोई अमल बंदिश या कोई जादू असरात के मामलात नहीं हैं, वक्ती तौर से आजमाइशी मामलात हैं। इंशाअल्लाह एक ऐसा प्यारा वजीफ़ा है, अगर ये उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बहारें खुद भी देखेंगे और इनकी आने वाली नस्लें भी उसकी बहारें मतलब ये इनका 3 बेटों में से एक बेटा कर ले और 3 भाइयों में से एक भाई कर ले, सबको किफ़ायत कर जाए। अगर सब करें तो अच्छा है, सब कर लें तो बहुत बेहतर है। नहीं तो दवा भी वही मरीज जो होता है वो दवा खाता है। जी जी, ठीक है ना। अब बीमार 3 हो और में से कोई एक दवा खा ले तो बाकी 2 तो रह जाएंगे शिफायाबी से रह जाएंगे। सही आपने फरमाया, बिल्कुल जो है तो इन सबको ये अमल बिल्कुल सही फरमाया आपने कि एक आदमी के दवाई खाने से दीगर लोग जो है दवाई का फायदा ना उठा सकते। वो होते हैं ना बाज़ औक़ात हम के अगले को जैसे कि तरगीब दिलाते हैं कि आप जो है तो हफ्तावार इज्तिमात में आया करें, आप मदनी काफ़िले में। वो जी मेरा बेटा करता है, मेरा भाई करता है,
माशाअल्लाह। तो उसको बाज़ औक़ात ये कहना पड़ता है कि ऐसा है कि मुमकिन है फिर वो कमाई में भी और कारोबार करने में भी यही सूरत हो कि अगर आपसे कोई कहे कि आप जो है तो कारोबार करें तो आप ये शायद जवाब दे देते हो कि मेरा भाई करता है, मेरा बेटा कर लेता है, मेरे वालिद साहब कर लेता है, मुझे हाजत नहीं है। तो सबको अपनी अपने आमाल का, हर कोई अपने अपने आमाल का जवाब दे। कब्र में अकेले ही जाना है और अपने साथ नेकियों का तोशा साथ लेकर जाना है। जी, तो इसके लिए एक बड़ा प्यारा वज़ीफ़ा मेरे शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़ा नंबर 27 पर है। बाद नमाज फ़ज्र अव्वल व आखिर 14 मरतबा दुरूद शरीफ और फिर या वहाबू 1400 बार पढ़िए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी रिज़्क़ में बरकत से महरूमी ना होगी, बल्कि अल्लाह अज़्ज़ व जल की रहमत से इसकी नस्लें भी रोज़ी की कसरत के सबब शाद काम रहेंगी। वाह। अच्छा जी अदनान भाई, जो भी काम करते हैं उसमें ताख़ीर हो जाती है, तो क्या इस्तिखारे में इशारा है इनके? कब इस्तिखारा किए गए? इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश के मामलात नहीं हैं। इनके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है, या नाफियो। या नाफियो ये रोज़ाना 20 बार पढ़ लिया करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कामों की रुकावट भी दूर होगी और इंशाअल्लाह काम इनकी मर्ज़ी के मुताबिक पूरे होंगे इंशाअल्लाह। महरीन फातिमा बिनते रज़िया ज़िद्दी है, क्या इस्तिखारे में इशारा है इनके लिए? इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में कोई अमल बंदिश या जादू असरात के मामलात नहीं हैं, नज़र बद का इशारा आ रहा है। तो इनके लिए एक बड़ा प्यारा अमल है कि हर बार बिस्मिल्लाह के साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें और सूरतुल कौसर ये एक बार पढ़कर बच्ची के सीधे गाल पर दम कर दें। फिर उसके बाद फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ें, सूरतुल कौसर पढ़ें, फिर दूसरे गाल पर, यानी पहले अगर दाएं पे किया तो बाएं पे कर दें, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और सूरतुल कौसर पढ़कर बच्ची की पेशानी पर दम कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र बद का असर भी जाता रहेगा, ज़िद भी ख़त्म हो जाएगी और मामलात भी बेहतर हो जाएंगे। शरीफन बिनते पठानी ये बोलने से मतलब माजूर हो गई हैं। जी जी, तो क्या इस्तिखारे में इशारा है इनके? इस्तिखारा किया गया। इस्तिखारे में इन पर कोई अमल बंदिश के मामलात या जादू असरात नहीं है, बीमारी का इशारा आ रहा है। तो इनके लिए एक बड़ा प्यारा रूहानी इलाज है, दुरूद शिफा। ठीक है। बावजू मरीज को लिख कर दें कि ज़बान से चाटे या पानी में घोल कर, यानी आप इसे जर्दे के रंग से या ज़ाफ़रान के रंग से किसी सादा कागज़ पर लिख लें, या तो मरीज़ उसे चाट ले अगर आसानी है, नहीं चाट सकता तो उसे पानी में घोल लें और वो पानी मरीज़ को पिलाएं। बिइज़्निल्लाहि ताला मौत के अलावा हर मर्ज़ से शिफा हासिल होगी इंशाअल्लाह सवजल। अच्छा जी, SMS के जवाबात, इस्तिखारों के जवाबात समाप्त फरमाएं। अम्मार आमिर महमूद, नाजिरा और नज़ीरा बीबी, नौकरी नहीं है, क्या इशारा है इस्तिखारे में? इस्तिखारे में अमलियात असरात का इशारा नहीं, वक्ती तौर पर आजमाइश का इशारा है। नौकरी के हवाले से आप रूहानी इलाज समाप्त फरमा लीजिए, अल्लाह ने चाहा तो जल्द आप की नौकरी का सिलसिला हो जाएगा। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत का रिसाला चिड़िया और अंधा सांप, इसके सफ़हा नंबर 31 पर मौजूद ये रूहानी इलाज है। अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या वहाबू या वहाबू या वहाबू 300 बार बाद नमाज फजर पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला रोज़गार की परेशानी दूर होगी। मुद्दत इसकी 40 दिन इंशाअल्लाह। अच्छा जी, मुनीर हुसैन, वालदा का नाम शमीम बीबी है। अच्छा, 19 साल हैं और उनके कमज़ोर बहुत ज़्यादा हैं, क्या इशारा है? इनका इस्तिखारा हुआ, इस्तिखारे में इनके अमलियात और असरात का इशारा तो नहीं आ रहा, नज़र बद का इशारा है। तो नज़र बद के लिए इन्हें चाहिए कि ला इलाहा इल्लल्लाहु 60 बार पढ़कर दम कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र बद का असर जाता रहेगा। नाजिया बिनते शहनाज, इनका इस्तिखारा हुआ, इनके इस्तिखारे में अमलियात असरात का इशारा नहीं, बीमारी का इशारा है। इन्हें चाहिए कि अल्लाह पाक का ये सिफाती नाम या कबीरू या कबीरू या कबीरू 9 बार अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर अपने ऊपर दम कीजिए। अल्लाह ने चाहा तो सेहत याब हो जाएंगी इंशाअल्लाह। हसनैन बिन अनवर बीबी, तो इनकी जॉब हो जाए ऐसा कोई अमल बता दें। हाँ, जॉब हो जाए इसके लिए अभी मैंने रूहानी इलाज अर्ज़ किया है आपको। अल्लाह पाक का सिफाती नाम या वहाबू ये 300 बार पढ़कर बाद नमाज फ़जर दुआ कीजिए, रोज़गार की परेशानी दूर होगी
انشاءاللہ۔ اچھا، نعمان بھائی کا استخارہ کیا، ذرا پروین ان کی والدہ کا نام ہے؟ جی جی۔ اچھا ان کی والدہ کا پرابلم ہے، نعمان بھائی نے اپنی والدہ کا مسئلہ بتایا، ذرا پروین کا ان کو نیند نہیں آتی، کیا استخارے میں جی اشارہ جی، ہے؟ ان کا استخارہ ہوا، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ تو نہیں ہے بھائی، نیند کے حوالے سے روحانی علاج سماعت فرما لیجیے۔ نیند نہ آنے کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ ٹینشن ہوتی ہے، ذہن کے اوپر سوچیں ہوتی ہیں، اور بد ہضمی کی وجہ سے ان صورتوں میں جو ہے نا وہ نیند نہیں آتی، تو اس کے لیے ایک روحانی علاج آپ سماعت فرما لیجیے۔ اگر نیند نہ آتی ہو تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 11 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، انشاءاللہ عز و جل نیند آ جائے گی۔ یہ بیمار عابد صفحہ نمبر 26 پر موجود ہے روحانی علاج۔ انشاءاللہ۔ باقی جن اسلامی بھائیوں نے مزید ایس ایم ایس ہمیں کیے، آپ سے دوبارہ التجا ہے کہ آپ کل انشاءاللہ عز و جل 1 بجے سے 2 بجے کے درمیان ہم دوبارہ یہ سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے، تو بالکل ارلی جیسے یعنی سلسلہ شروع ہو اس سے پہلے ہی آپ یہ ایس ایم ایس وغیرہ کر دیجئے، نمبر آپ نے نوٹ کر لیے ہوں گے، انشاءاللہ عز و جل آپ کے ہم ایس ایم ایس کو ہم سب سے اول وقت میں شامل کر لیں گے، آپ کے استخارے بھی کر دیں گے، روحانی علاج بھی آپ کو عرض کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے، یا اللہ عز و جل آج جمعۃ المبارک ہے اور رمضان المبارک کا یہ جمعہ ہے جس دن ہر گھڑی میں تو 1 لاکھ گناہ گاروں کی بخشش اور مغفرت فرماتا ہے۔ یا اللہ ہماری بخشش اور مغفرت فرما، آمین۔ یا اللہ عز و جل ہمارے والدین کی اور ساری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ یا اللہ ہمیں نیکیاں کرنے، نیکی دعوت کو پھیلانے، خود بھی برائیوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ رمضان المبارک کا واسطہ، جمعۃ المبارک کا واسطہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جہاں جہاں پریشان ہیں، بیمار ہیں، دکھ درد میں گھرے ہوئے ہیں، مصیبت و مصائب و آلام کا شکار ہیں، دشمنوں کی زد پر ہیں، کفار بد اتوار جنہیں ستا رہے ہیں، کفار بد اتوار نے جن کو گھر سے بے گھر کر دیا، جن کو ان کے آبائی علاقوں سے نکال دیا، ان کے گھروں کو آگ لگا دی، بے دردی سے شہید کر دیا۔ یا اللہ عز و جل ان تمام مسلمانوں کو یا اللہ عز و جل چین و سکون عطا فرما۔ آمین اللہم آمین۔ جن کے ممالک میں بد امنی ہے یا اللہ عز و جل بد امنی کو دور فرما۔ آمین۔ یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو جو ماہ رمضان کی 27ویں شریف کو آزاد ہوا تھا، یا اللہ اسے استحکام اور اسے بھی امن و سکون عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ پاک ہمارے وطن عزیز کو اندرونی اور بیرونی سازشوں سے محفوظ فرما۔ آمین۔ آمین بجاہ النبی الامین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔